دوستو العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم تاریخ کے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگلا پارٹ پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اور کچھ روایات میں ہے کہ ابھی آپ 2 ماہ کے نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال بمقام مدینہ ہو گیا، کیونکہ وہاں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوائے 5 اونٹ اور چند بھیڑوں اور ایک حبشی کنیز جن کا نام ایمن اور کچھ ورثہ میں نہ چھوڑا۔ حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ کی وفات کا اتنا صدمہ ہوا کہ حضرت آمنہ کا دودھ خشک ہو گیا۔ چونکہ مکہ کی آب و ہوا بچوں کے واسطے چندہ موافق نہ تھی، اس واسطے نواح کی بدو عورتوں میں سے دودھ پلانے کے واسطے کچھ عورتوں کو تلاش کیا گیا۔ کچھ عورتوں میں سے کوئی عورت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سے 4 ماہ تک دودھ پلایا۔ اقوام بدو کی عادت تھی کہ سال میں 2 مرتبہ موسم بہار اور موسم خزاں میں دودھ پلانے اور بچے پالنے کی نوکری کی تلاش میں آیا کرتی تھی۔ آخر حلیمہ سعدیہ کے نصیب میں یہ ملازمت آئی اور وہ آپ کو اپنے گھر لے گئی اور آپ حلیمہ کے پاس پرورش پانے لگے۔ اہل تشیع حضرات کے مطابق اس تحریر کے ساتھ بہت سے لوگ اہل تشیع میں اتفاق نہیں کرتے۔ کچھ مورخین کا بیان ہے کہ آپ میں نمو کی قوت اپنے سن کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ جب 3 ماہ کے ہوئے تو کھڑے ہونے لگے اور جب 7 ماہ کے ہوئے تو چلنے لگے۔ 8ویں مہینے اچھی طرح بولنے لگے۔ 9ویں مہینے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت سے کلام کرنے لگے کہ سننے والوں کو حیرت ہوتی تھی۔ آج کا یہ ٹاپک بس یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔